ساتھ موجود ہیں جناب ماہر قانون کسی حافظ احسان احمد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں عوام کے لیے تو نئی بات ہے، مختلف آراء آتی ہیں۔ آج محترمہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ریمارکس دیے کہ بلوچستان عوامی پارٹی پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، حالانکہ انہوں نے فہرست جمع نہیں کروائی تھی، مگر ظاہر ہے ہر معزز جو ممبر آف دی بینچ ہیں ان کا اپنی رائے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پروپورشن جو ایک ہے جسے آپ متناسب نمائندگی کے حوالے سے، یہ سیٹیں کیا مسلم لیگ نون یا کسی اور پارٹی کو ملنی چاہیے اگر پی ٹی آئی یا وہ آزاد پارٹی یا جو جس کے وہ ممبر بنے ہیں وہ ایلیجیبل نہیں ہے ٹو ہیو آل دوز سیٹس، تو کین وی ڈیوائڈ دوز سیٹس امنگسٹ دی ادر پارٹیز؟ جناب حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ دو بڑی واضح چیزیں اس کے اندر ہیں کہ کیا پاکستان کا جو الیکٹرل پروسیس جو ہے جس کے اندر دو طرح کی سیٹس ہیں، ایک وہ ہیں جو آپ کی ڈائریکٹ سیٹس ہیں اور نیشنل اسمبلی کی آپ کی ڈائریکٹ سیٹس ہیں 266 اور اس کے اندر 60 سیٹس ہیں آپ کی ویمن کی اور 10 سیٹس جو ہیں وہ آپ کی منورٹیز کی ہیں اور یہ بن جاتی ہیں 336 سیٹ۔ اسی طرح آپ کی جو پروونشل اسمبلیز ہیں اس کے اندر 123 سیٹس ہیں جو آپ کی ویمن کی سیٹس ہیں جو پورے صوبوں کے اندر ڈیوائیڈ کی گئی ہیں اکارڈنگ ٹو دا بیسس آف دیئر پاپولیشن سینسس ڈی، اور اس کے بعد 24 سیٹس ایسی ہیں کہ جو آپ کی منورٹیز کی ہیں جو ملتی ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو میجر چنک آف پارلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ریزرو سیٹس یا منورٹیز کا ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کا آپ کے پرائم منسٹر کے الیکشنز کے اندر، چیف منسٹرز کے الیکشنز کے اندر اور آپ کی لیجسلیشن کے اندر اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہے اس کے اندر بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کنٹروورسی چل رہی ہے وہ ہے آرٹیکل 51(6) ڈی اور ای کی اپلیکیشن کس طرح آئے، آرٹیکل 106 کی اپلیکیشن کس طرح آئے اور سیکشن 104 الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے جو ڈیل کرتا ہے ریزرو سیٹس کو، اور اسی طرح آپ کا رول 92، 93، 94 ہے جو الیکشن رول 2017 ہے۔ یہ سارے وہ کانسٹیٹیوشن پروویژنز لا یا آپ کا رولز ڈیل کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر ڈائریکٹ الیکشن کے بعد اسمبلی کی کمپوزیشن بننے جاتی ہے تو اس کے اندر کس طرح جو لوگ ہیں آپ کی ریزرو سیٹس کے آئیں گے اور کیا ان کا میکنزم ہے۔ اب یہ ہے کہ قائی صاحب جو نیشنل لیول کے اندر جو نیشنل اسمبلی کی 60 سیٹ ہیں وہ صوبوں کے درمیان ڈیوائیڈ کر دی گئی ہیں، ہر پروونس کی مختلف سیٹس ہے، جس طرح بلوچستان کی 4 ہیں، سندھ کی کے پی کے کی 10 ہیں، پنجاب کی 32 ہیں اور اس کے بعد آپ کی جو سندھ ہے اس کی 14 ہے، اور جو ان کا الیکشن صوبائی لیول کے طور پہ آتا ہے جو بھی ایم این اے جیت کے آئے، اور دوسرا جو ہے آپ کی 10 جو ہیں وہ پورے ملک کے اندر جو منورٹیز ہیں ان کا الیکشن لڑتے ہیں۔ اب اس کے اندر قائی صاحب 2002 سے لے کے 2018 تک یہ پروسیس جو ہے بنتا رہا اور اس کے اندر کانسٹیٹیوشن کی 51 کو کئی بار امنڈ بھی کیا گیا۔ اچھا نہیں حافظ صاحب، یہ تو آپ نے ٹیکنیکلی بات کی، یہ ٹیکنیکلی بات ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ میں بھی جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا تھا کہ ہم زیادہ ٹیکنیکلٹی کی طرف جا رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ جو زمین پہ سچویشن تھی کیا اس سے ہم آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ جس طرح عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ کیا ہم اپنا، ان کے لفظ دہرا رہا ہوں کہ سر جو ہے ہم ریت میں لے جائیں، didn't we know what was the situation، کیا ہوا اور کس طریقے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کبھی ادھر دھکے کھاتی تھی کبھی ادھر دھکے کھاتی تھی، تو ڈونٹ وی ٹیک آلسو انٹو کنسیڈریشن وائل میکنگ سچ ڈیسیژنز کوئکلی؟ حافظ احسان صاحب۔ میں پہلے صرف جسٹ منٹ میں اس کے اندر جاؤں گا کہ پاکستان کے اندر صرف انڈیپینڈنٹ ممبرز اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتے ہیں جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے آئیں اور وہ پولیٹیکل پارٹی ہو اس کو وہ جوائن کر سکتے ہیں اور اس کی پروپورشنز کی بنیاد پہ آئے گا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس وقت آرٹیکل 51 کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے کہ آرٹیکل 187 کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر آپ آرٹیکل 187 پہ جائیں گے تو یہ ایکیڈیمک ڈسکشن آ سکتی ہے اس چیز کے اندر کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، لیکن جب آپ ایک ایسے فیصلے کے اوپر بیٹھے ہوں جو پشاور ہائی کورٹ کے 5 ممبرز بینچ کا فیصلہ ہو اور آپ آرٹیکل 185 کے اندر جا کے اس کو اپیل کے طور پہ سن رہے ہوں تو پھر انٹرپریٹیشن وہی آئے گی جو کانسٹیٹیوشن کی پلین لینگویج ہے، اور وہ پلین لینگویج یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی انڈیپینڈنٹ ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتے جو اسمبلی سے باہر ہو، اور جو اسمبلی سے باہر
باہر والی پارٹی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ممبرز کو اندر آفر نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک جہاں ہے. تک اس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اور لیگل ڈائیکاٹمی اسٹریٹجی کے اندر ہے کہ اگر اس میں کھڑے رہتے اور آج پی ٹی آئی اپنا کیس سپریم کورٹ کے اندر لے کے آتی تو میرا خیال ہے کہ مچ بیٹر ہوتا اور ان کے بہت چانسز ہے آرٹیکل 51 کے مطابق سیٹس لینے کے. ٹھیک ہے. عابد زبیری صاحب, آپ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ایک تو یہ بھی فکرہ سنا ہم نے کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا جو الیکشن کمیشن تھا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ آپ اور ہم جو سرکمسٹانسز ہیں جب سپریم کورٹ کے سامنے یا اپیکس کورٹ کے سامنے جو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز میں ہم نے دیکھا کہ قتل کے مجرم جو ہیں وہ رہا کر دیے گئے, یہ تو کیا یہ کنسیڈریشن نہیں ہونی چاہیے کہ ایک پارٹی کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ زبیری صاحب, میرا خیال ہے زبیری صاحب تک میری آواز نہیں جا رہی, دوبارہ رابطہ کرنے کی ان کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں. جی میں تو حافظ احسان احمد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ٹیکنیکلی دیکھیں نا, میں کوئی توہین نہیں کرنا چاہتا مگر یہ تعریف بڑی مشہور ہے قانون کے بارے میں کہ اٹس لائک کاپ ویب وچ از جو جسے طاقتور تو نکل جاتے ہیں مگر کمزور جو ہیں پھنسے ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک پارٹی, یہاں آپ کو بھی پتہ ہے جس طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں پارٹیوں کے, یہاں جس طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ان حالات میں اٹھا کے چلیں, یہ ان کو سیٹیں دے دیں گے تو ڈو دے ڈیزرو دی سیٹس, جنہوں نے, اگر ہم متناسب نمائندگی کے جو اصول ہے اگر اس کو دیکھتے ہیں تو. دیکھیں قائد صاحب, بالکل آپ کی بات اس حد تک مناسب ہے کہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس ہمیشہ سے جو ہے کسی نہ کسی ایک پارٹی کے لیے وکٹم بنتا آیا ہے اور یہ پاکستان کی ایک حافظ صاحب میں ایک منٹ کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میرا رابطہ بحال ہوا ہے. جناب عابد زبیری صاحب دو پوائنٹ آف ویو ہیں اور دونوں کو بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ جو حافظ احسان احمد صاحب نے کہا کہ اگر ہم ایک آرٹیکل کی طرف جائیں تو یا دوسری کی طرف جائیں اور یہ سپریم کورٹ کی ثوابدید ہوگی. تو میں یہ دوبارہ سوال دہراتا ہوں, جس طریقے سے جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا, اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ وہ سارے سرکمسٹانسز جس کے تحت یہ الیکشن ہوئے, یہ فارم 45 47 جو بھی ہوا, روکا گیا نہیں روکا گیا, وہ ہمارے سامنے ہے. تو کیا عدالت کو ان حالات کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کرے گی, اس میلیو کو جس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ایک پارٹی کبھی ادھر ٹکرے مار رہی تھی کبھی ادھر ٹکرے مار رہی تھی, میں اس میں جاؤں میں اس میں جاؤں, بیکاز whatever was happening, it was very obvious. I need not repeat it. زبیری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قائد صاحب. دیکھیے یہ آپ کو 2 سال پیچھے جانا ہوگا. یہ شروع ہوا نو کانفیڈنس موو سے, وہاں سے دیکھے جو ہوا بعد میں جو بات سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح سے کون لوگ اس میں شامل تھے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانے میں. ٹھیک ہے نو کانفیڈنس موو کو آئین دیتا ہے اس اختیار, لیکن ایک پیچھے پوری ایک طرح سے چیز تیار کی گئی, پی ڈی ایم حکومت آئی, پھر اس کے بعد دیکھیے چیزیں ہوئی وہ آپ کے سامنے ہیں. پھر وہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا, آج تک اس کی انویسٹیگیشنز نہیں ہوئی, آج تک پروسیکیوشنز اس میں نہیں ہوئی ہیں. اس کے بعد اس پارٹی پہ ہر طرح کا قہر اور نازل ہو گیا, اور آپ دیکھیں ان کے سارے لیڈران جیل کے اندر ہیں, کچھ کو بیل ملی ہے, کچھ کو نکلنے نہیں دیا جاتا. تو یہ سارے اور پھر جب الیکشن ہوئے وہ پارٹی سب سے زیادہ آپ دیکھیں پی ٹی آئی جو تھی سب سے زیادہ مقبول پارٹی تھی, لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے تو اس پہ انہوں نے چاہا کہ کسی اور پارٹی کا الیکشن, ابھی دیکھیں نون لیگ کا ہوا, نواز شریف صاحب اپوز ان کا کوئی آیا نہیں, وہ الیکٹ ہو گئے, کسی نے اس پہ سوال نہیں کیا. ان کے الیکشن کو ایک دفعہ ڈکلیئر کیا گیا الیکشن سے پہلے کہ جی غلط تھا, پھر کہا الیکشن کا, اس کو بھی نہیں مانا گیا. جب انہوں نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ نے وہ وداؤٹ انٹر کورٹ اپیل وہ انٹرٹین کر کے بلے کا ان سے نشان لے لیا. اچھا بلے کا نشان لینے کا مطلب انہوں نے انٹرپریٹ یہ کیا, میں سمجھتا ہوں بالکل غلط, کہ جی وہ پارٹی کے جی وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے. کہ میرا ویو یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے فارم جو تھے وہ پی ٹی آئی کے بھرے تھے, انہوں نے کوئی آزاد حیثیت سے نہیں اپنے فارم بھرے تھے, اور پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ جی آپ آزاد ہیں, ان کو مختلف قسم کے سمبلز دے دیے گئے. پھر انہوں نے الیکشن لڑا, الیکشن پہ آپ نے دیکھا ٹوٹلی دھاندلی ہوئی. الیکشن کمیشن تو شروع سے دھاندلی کرتا ہوا رہا ہے, الیکشن بھی نہیں کرائے جو ٹائم تھا, اور ہر طرح سے آئین کو توڑتا ہے, انڈر انسٹرکشنز کام کر رہے ہیں. وہ ان کو بالکل نہیں دیا گیا ان کو یہ, اور پھر ان کے الیکشن پر آپ دیکھا فارم 45 لے کے لوگ پھر رہے ہیں, آج بھی پھر رہے ہیں, اور جو فارم 47 کی حکومت بنا دی گئی ساری انٹرپولیشن کے ساتھ, وہ کیس بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے لیکن وہ لگ نہیں رہا. اور مختلف ٹرائبونل سے لاہور کے اندر جب چیف جسٹس صاحب نے جو کہا جو آپ ایلیویٹ ہو گئے سپریم کورٹ میں, انہوں نے کہا کہ ٹرائبونل کے جج کا نام دیا تو انہوں نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں اور بہت اینڈ میں آ کے کیا.